اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم من قبلة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحسن والخبيث والطيب رواه أحمد والترمذي وأبو داود. جناب ابو موسیٰ اشعری سے یہ حدیث سنی ہے. امام احمد بھی سے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی ابو داؤد. حدیث ایک ہے لیکن روایت بہت. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ بے شک اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا ایک مٹھی مٹی سے. اس مٹی کو تمام زمین سے لیا گیا. ویسے تو آدمی کے اندر جو ہے مٹی بھی ہے, پانی بھی ہے, آگ بھی ہے, ہوا بھی ہے, سب کچھ, لیکن غالب ان سے مٹی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں انسان کو مٹی میں ہی دفنایا جاتا ہے. اور کچھ لوگ جو کسی کو بری دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ مٹی میں ملو. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مٹھی مٹی سے جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی پیدا کرنا. اب اس مٹھی کا اندازہ کیا کوئی کر سکے کہ کیسی مٹھی تھی وہ. اس کو قبضہ بھی پڑھا گیا, قبضہ بھی پڑھا گیا, فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا. تو اولاد آدم آئے زمین کی مقدار کے اوپر جیسی مٹی ان کے لیے استعمال کی گئی. تو کچھ لوگ سرخ رنگ کے ہیں, انہیں دم بھی کہا جاتا ہے. دم کہتے خون کو, وہ بالکل سرخ ہوتے ہیں. والابیض کچھ سفید رنگ کے ہیں, وہ بلغمی ہیں. بلغم کون سر ہے. اور کچھ لوگ کالے رنگ کے ہیں, وہ سوداوی ہیں, عقل پن سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وہ بین ذالک اور اس کے درمیان میں جیسی مٹی ان کے لیے استعمال ہوئی ویسے ہو گئے. پھر ان میں بعض وہ ہیں جو نرم مزاج کے ہیں اور بعض وہ ہیں جو سخت مزاج ہیں. پھر ان میں بعض بدبخت ہے, خبیث ہے, اور بعض نیک بخت ہے جیسی مٹی. کچھ مٹی کو دیکھو گے کہ وہاں بارش ہوتی ہے تو باغ و بوستان میں باہر آ جاتے ہیں, باغ لے لاتے ہیں. لیکن وہی بارش جو ہے جب شوریلی زمین میں ہوتی ہے, ریتی میں, ایک سبزہ بھی نہیں. بارش کے اچھا ہونے میں کوئی کلام ہے کچھ, لیکن بڑی آسانی سے پرنٹ میڈیا والے لکھتے ہیں بارش کا قہر. میڈیا کیا ہے, تماشا ہے. بارش کا قہر, ذرا سے زیادہ بارش ہو گئی تو بارش کا قہر, اور تھوڑے دن کے لیے بارش رک گئی تو کہتے ہیں بارش کا قہر. نہیں, ان کو ادھر چاہیے, نہیں ادھر چاہیے. تو کیا قدرت ان سے پوچھ کے ہوتا ہے کہ بس ہو گیا, بس. آدمی کو کسی کل تو چین ہونا چاہیے. بارش اچھی ہے. تو جیسے مٹی خراب ہوئی تو سبزہ بھی نہیں اگے گا, تو اگر خراب مٹی سے آدمی بنا ہے تو خبیث ہوگا, کوئی نیکی نہیں کرے گا.
لوگوں کا یہ ستیہ ناش کر ڈالے گا. اور اچھی مٹی سے آدمی بنا ہے تو یہ نہیں کہ ایک روٹی کھا کے خود شکر ادا کرے، بلکہ آدھی خود کھاتا آدھی دوسرے کو کھلا دے، آدھی دوسرے کو کھلا دے. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات سخت مزاج ہے، ذرا سی بات کہو تو ہوتش میں آ جاتے ہیں. اور بعض آدمی ایسے ہیں بڑے نرم مزاج کے ہیں، کچھ بھی کہو اس کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. ایک پہلوان کی بات لوگ مجھ سے پڑھنے کے زمانے میں بتا رہے تھے، بہت بڑا پہلوان تھا وہ، 10-20 آدمی کو کھاتے میں نہیں لاتا تھا، لیکن کبھی کبھی کچھ کمزور لوگ اس سے الجھ جاتے اور 2-4-10 مل کے اس کو مارنے کے لیے جاتے پہلوان کو، کیونکہ بڑا پہلوان بنتا ہے تو وہ بھاگتا تھا. تو لوگوں نے کہا 6 طاقتور کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ چند جو ہے ایک ہاتھ کے آدمی اور تو بھاگتا ہے. کہا بھاگنا ہی چاہیے مجھے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ماروں کسی کو مر جاتا ہوں. دیکھا نرم مزاجی دیکھی آپ نے؟ میں نے بھی ایسے نرم مزاج آدمیوں کو دیکھا. ویسے اچھا یہ ہے کہ اس کے اندر نرمی بھی ہو اور اس کے اندر قدر سختی بھی ہو. بہت زیادہ نرمی جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے گئے گزرے لوگ بھی دلیر ہو جاتے ہیں. اور بہت زیادہ سختی بھی اچھی نہیں ہے، اس لیے کسی اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. درمیان ہو تو مٹی جیسی ہوتی ویسا آدمی بنتا ہے. پھر اس مٹی کا اثر صورت میں بھی پڑتا ہے، سیرت میں بھی پڑتا ہے. یہ تو سیرت کی بات کر رہا ہوں، صورت میں بھی پڑتا ہے، صورت میں بھی پڑتا ہے. جیسی مٹی استعمال ہوئی ویسا بنے گا. کتنے آدمی اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ دیکھتے رہو کہ کیا قدرت نے انہیں بنایا. اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اتنے پرکشش نہیں. ویسے تو اللہ نے سب کو ٹھیک بنا، اس لیے میں الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہوں کہ اس کی بڑی کاریگری ہے. تو وہ بہت پرکشش نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو بنایا ٹھیک ہے ٹھیک بنا. تو یہ مٹی اثر انداز ہوتی ہے صورت میں بھی سیرت میں. جب قدرت کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی تھی تو پہلے جبریل آئے تھے مٹی لینے کے لیے، لیکن زمین بہت روئی دھوئی تو بڑی عاجزی کیا اور اللہ کا واسطہ دیا، چلے گئے. لیا نہیں. وہ بولے یہ آدمی اگر بنے گا اس سے اور اللہ کی نافرمانی ہوئی تو سزا ملے گی. اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جس نے برا کیا ہے اسے سزا مل کے رہے گی. اور کبھی کبھی اس کا وبال اس کی نسلوں کو پڑتا، اس کی نسل ہی ختم ہو جاتی ہے، اتنا پڑتا. اسی لیے ہمارے یہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ کوئی بری بات بھی زبان سے مت نکالو. اگر تم دوسروں کو برا کہو گے تو تم برے کہے جاؤ. صوفیہ اس خیال کو کسی شاعر نے شعری جامہ پہنا دیا ہے. وہ کہتا ہے بد نہ بولے زیر گردوں اگر کوئی میری سنے، یہ ہے گنبد کی سزا جیسی کہے ویسی سنے. پہاڑ کے پاس جا کے بولو تو جیسی تم آواز نکالتے ویسی اس پہاڑ کی طرف سے واپس آواز آئے. تو آسمان کی طرف گنبد اور زمین پر جیسا بولو گے ویسا سنو گے. بہت زیادہ کوئی لگدرانی نہ بگھارے، بہت کوئی ڈینگ نہ مارے، کوئی بہت اچھل کود نہ کرے. یہ دیکھیں کہ اس کی بساط کیا ہے. کوئی بھی دنیا کا آدمی کبر کرنا، بڑائی مارنا قدرت کو بالکل پسند نہیں، اور اپنی عظمت کے گیت گانا یہ بھی پسند نہیں. ہم اپنے منہ میں بنے کہ ویسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، سمے سما ہے، ہم شیر ہیں، ہمارا کوئی مقابل نہیں ہے. یہ سب خط اور جنون کے سوا کچھ نہیں ہے. قدرت کو سب پسند ہے. تو جبریل امین آئے تھے مٹی لینے کے لیے، وہ تو چلے گئے. عرض کیا مولا وہ زمین بہت روز ہو رہی تھی تو مجھے تو بڑا ترس ہے، اور تیرا واسطہ جب دیا تو لوٹا کہ اللہ واسطے نہ لے جاؤ. میکائیل آئے، پھر اسرافیل آئے، سب کے سامنے روئی زمین. آخر میں اسرائیل آئے، موت کا فرشتہ، اس کا نام اسرائیل ہے. زمین اس کے آگے بھی رونے دھونے لگی، مت لے جاؤ. تو کہا مجھے تو خدا نے بھیجا ہے لانے کے لیے کہ لے جاؤ. تو پھر خدا کا واسطہ دیا اس نے زمین نے کہ اللہ واسطے دے. ارے کہا اللہ کے واسطے ہی تو، اللہ کے حکم سے تو میں لے جا رہا ہوں.
جس کا تو آستہ دے رہی اسی کے اوپر لے لیا انہوں نے مٹی. زمین کی ایک نہیں سنی, یہ مٹی لے لیا. تو قدرت نے کہا کہ مٹی لانے میں تمہارا ہاتھ ہے نا, تو پھر جب تک کہ قبر کی مٹی میں آئے اس وقت تم ہی کام کرتے رہو, موت کے اوپر تمہیں کو مقرر بھی کر دیتا ہوں. زندگی کے لیے تم ہی مٹی لائے ہو نا, تو موت بھی تمہارے حوالے ہے. ہاں مولا موت تو ہمارے حوالے نہ ہو تو ٹھیک ہے, موت سے یہ بھی گھبرائے. کہا کیوں؟ عرض کیا لوگ بہت برا بھلا کہیں گے, بہت گالیاں بکیں گے, اور میں نے اس زندگی میں سب کچھ سن لیا اور دیکھ لیا ہے. حالانکہ زندگی کیا 80 82 85 جو کچھ ہو مجھے معلوم نہیں ہے. شروع سے دیکھتا رہا ہوں, سب دیکھ لیا سن لیا. فرشتہ کہہ رہا بہت برا بھلا کہیں گے. تو قدرت نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں, تم کو تو کوئی برا کہے گا نہیں, میں سبب پیدا کروں گا, بہانہ پیدا کروں گا. جیسے ہیلے سے روزی آتی ہے نا, بہانے سے موت آئے گی. لوگ کہیں گے کہ آگ میں جل کے مر گیا, لوگ کہیں گے پانی میں ڈوب کے مر گیا, لوگ کہیں گے اوپر سے چھلانگ لگا کر کے بالا خانے سے زمین پر گر کے مر گیا, بخار سے مر گیا, ٹھوکر لگنے سے مر گیا, ملیریا سے مر گیا, اور اب تو سب لے دے کر کے اب کورونا سے مر گئے. کورونا تو آتا جاتا رہتا ہے, بیماری ہے, بیماری آتی جاتی رہتی, لیکن پالیٹکس ہے جو رہ جاتی ہے. اور یہ ارباب اقتدار کا بہت بڑا حربہ ہے. افراط ہے دنیا کا, اور دنیا مکاری کے سوا اور کس کا نام. تو قدرت نے فرمایا میں بہانہ پیدا کروں, ہیلے روزی بہانے موت. جیسے روزی دیتا ہے خدا, لیکن کسی ہیلے سے ملے گی, آپ کسی ہیلے سے ملے گی. دکان کھول کے کما لو, یا کچھ کاریگری کر کے کما لو, یا کھیتی کر کے کما لو, بڑی کمائی اسی کے. صنعت و حرفت میں مہارت حاصل کر کے اچھے سائنسدانوں کے کما لو, ڈاکٹروں کے کما لو, اور بھیک مانگ کے کما لو. یہ بھی ایک دھندا ہے. فقیر بھی کہتے ہیں کہ آج دھندا نہیں ہوا, وہ بھی کہتے کہ آج تو دھندا, یہ کورونا میں ان کا دھندا بھی مار کھا گیا. سب سے برا دھندا بھیک مانگنا. اللہ سب کو اس سے بچا. اوپر والا ہاتھ اچھا, نیچے والا نہیں. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. اوپر والا ہاتھ, نیچے والے. دعا کرو دینے والے ہو جاؤ, بھلے آدھی روٹی آدھی کھجور دینے والے ہو, لینے والے. بعض صحابہ سے تو عہد لیا تھا کہ تم کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا, نہیں کیا زندگی. اتنے پابند رہے کہ اگر کوڑا گر جاتا تو سواری سے خود ہی اٹھا دیتے, کسی سے نہیں کہتے تھے اٹھاتے. تو روزی کسی بہانے سے ملے گی. تو ہمارا کام جو ہے کوشش کرنا ہے, کسب کرنا ہے, خدا کا کام ادا کرنا ہے. دکان بند کر کے رہا بیٹھ جو تو دی اس نے ساری لٹیا دی. وہ اب تو کورونا سے بات چیت ہو جاتی ہے حکومت کی, تو کہتے 4 بجے تک کورونا نہیں آئے گا, 4 بجے تک دکان کھلی رکھو, 5 بجے بند کر دینا تو کورونا آ جائے گا. کیا آفت تم نے کھڑی کر کے رکھی ہے, کیا تنگ کیا ہے پبلک کو, خدا تمہیں غارت کرے, تمہارا ستیہ ناس ہو جائے. ملک کا کباڑا کر دیا تم نے. کیا سب دیوانے ہی بستے ہیں یہاں؟ یہ پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں, اور مغرب سے چلا یہ فن. اصل بات کہتے نہیں ہو, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو. انسانیت کی آبرو لٹی چلی جا رہی ہے, آپ تماشا کر رہے ہو. بھوکوں مر رہی, تماشا کر رہے ہو. مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی, تماشا کر رہے ہو. بے روزگاری کی شکار ہو رہی, تماشا کر رہے ہو. آپ سب کورونا کے ذمہ ہے. کیسے پتا چلا کہ 4 بجے تک کورونا نہیں آئے گا؟ آپ کو معلوم کیسے ہوا؟ چلو صاحب, میں تو جو کہہ رہا تھا وہی کہہ رہا. کبھی کبھی درد بولنے لگتا ہے کہ کیا انسانیت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہو, کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. چند ذہین آدمی جو ہے کس طرح سے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. تو قدرت نے فرمایا کہ میں بہانہ پیدا کروں گا, تمہیں تو کوئی دیکھے گا ہی نہیں, بس کہیں گے بس اس کو کورونا ہو گیا تھا مر گیا, ٹی بی ہو گئی تھی مر گیا, کینسر ہو گیا تھا مر گیا, ہارٹ ہو گیا تھا مر گیا, بخار آتا تھا مر گیا, نیمونیا ہو گیا تھا. اور نیمونیا ہی کی ایک شکل ہے جسے کورونا کہتے ہیں. یہ ہمیشہ سے بیماریاں آتی جاتی ہے, لیکن پالیٹکس کہاں جاتی ہے. تو فرشتے نے عرض کیا, فرشتہ دیکھو کبھی کبھی بارگاہ لائن, مولا یہ سچ ہے کہ تو بہانہ پیدا کرے گا, ہم کو تو کوئی دیکھے گا نہیں, لیکن تیرے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو سبب کو نہیں دیکھیں گے, ہم کو دیکھ لیں گے. وہ کبھی نہیں کہیں گے کورونا سے مر گیا, وہ کہیں گے اپنی موت سے مرا, ملک الموت نے مارا. اور یہ حقیقت بھی ہے, اگر کورونا سے سب مرتے تو اچھے کون ہوتے تھے؟ کینسر سے سب مرتے تو کینسر کا ہاسپٹل کیوں ہوتا؟ موت جس کی ہے اس کو مرنا ہے. میں نے تو ایسے مریضوں کو دیکھا ہے جن کو برین ہیمریج ہوا تھا, اور اللہ کو ٹھیک کرنا تھا, اتنے ٹھیک ہو گئے کہ آج وہ دماغ والوں میں ہے آدمی. یہ زندہ ہے, میں نے دیکھا. کوئی
کوئی بھی کسی بیماری سے نہیں مرتا، خدا کے مارے سے مرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جس کے یہاں خدا کو کوئی تصور ہی نہ ہو، وہ جو چاہے بکے وہ کہے. ایک طرف انسانوں سے اتنی ہمدردی کہ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے کہ مرنا نہیں، اور دوسری طرف آنے والی نسلوں سے کہا ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ آنا نہیں. یہ انسانیت دشمنی بھی دیکھ لو. کیا کیا یہ رنگ بدلتی ہے، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. یہ انسانیت سے دشمنی. آج بھی کتنے لیڈر ہیں جو چھٹی اور ساتھی اولاد ہے اپنے ماں باپ کی. آپ کو یہ لیڈری کہاں سے ملتی؟ ادھر ادھر. اور یہ منطق زیادہ کب انہیں سجائی دیتی جب انتخابات آتے ہیں. طرح طرح کی میرے تو چل پڑتی ہے. تو فرشتے کی بات تو پھر آ جائے. فرشتے نے کہا، عرض کیا، بولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو سبب کو نہیں دیکھیں گے، ہم کو دیکھیں گے، کہیں گے ملک الموت نے مارا اس کو. موت سے مرا ہے، کورونا سے نہیں مرا، کینسر سے نہیں مرا، ہارٹ سے. کتنے ہارٹ والے برسوں سے اندر ہے. بعض کو انعام ملا. بعض ہارٹ والوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا ہے تو ان کو انعام ملا ہے حکومت سے. 3 ایسے لوگوں کو انعام ملا تھا، اس میں سے ایک تھا. ایک مرتبہ شیگر اٹیک آیا بہت زبردست، دوبارہ پھر اس کو آیا ہی نہیں. ایک وہ حکمت جو اس کا استاد تھا، اس نے ایک نسخہ بتا دیا اور اس نے لیا. تو ہارٹ سے کون مرتا؟ اور آخر میں بھی موت ان کے ہارٹ سے نہیں ہوئی. 40 یا 50 سال کی زندہ رہے. تو جو مرتا ہے اپنی موت سے مرتا ہے، جو جیتا ہے اپنی زندگی سے جیتا. یہ سب دیکھنے میں ہے آپ کے. اچھا، اسی لیے ڈاکٹر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، 3 دن ذرا اس کے لیے جو ہے خطرات کے ہیں. 3 دن میں جو کچھ گھر میں جمع شدہ رقم ہے سب یہاں لا کے رکھنا. جتنا ڈرائیں گے اتنا نکلے گا پھر سب. لیکن اتنا تو وہ جانتے ہیں کہ دوا کرنا ہمارا کام ہے، شفا دینا خدا. تو فرشتے نے کہا کچھ بندے تیرے ہمیں دیکھ لیں گے تو وہ تو پورا کہیں گے. تو جب قدرت سے یہ بات کہی تو پھر قدرت ہے. کہا اے اسرائیل، جو میرے بندے تجھے دیکھ لیں گے کہ اپنی موت سے مرا ہے، تجھی کو برا سمجھیں گے، تو تجھے کیوں دیکھیں گے؟ مجھے دیکھیں گے کہ میں نے تجھے حکم دیا، تو مجھے کیا کہیں گے؟ دیکھا آپ نے. تو اصل بالکل موت بھی نہیں ہے، قدرت ہے. اسی لیے قدرت کا ایک نام جو ہے محیی و ممیت، جلانے والا، مارنے والا. اللہ جلاتا بھی، اللہ ہی مارتا ہے. یہ فرشتہ اس کے حکم سے آتا ہے. وہاں نگاہ پہنچ جاتی سیدھے پہ. آپ نے تمہاری اوپر نگاہ کیوں رکے گی ان کی؟ تو مجھے دیکھیں. یہی حدیث میں اللہ ہمیں سمجھ بوجھ دیتے، باعزت جینے کی، کسی کے ہاتھ نہ بکنے کی. اللہ ہمیں قناعت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، شکر عطا فرمائے، خلق حسن عطا فرمائے. اچھے بندوں کے قدم میں رہنا توفیق فرمائے، اور مرنے کے بعد پاک باز بندوں کے قدم میں سونا نصیب فرمائے. اور اللہ ہے انہی نفوس قدسیہ کے قدم میں ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.